شادی ایک فطرتی عمل ہے. اس کے بغیر کسی آدمی کا پاک دامن رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، خصوصاً اس دور میں جب افراتفری کا زمانہ ہے اور ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، آزمائش ہی آزمائش ہے. تو اپنے آپ کو نیکی کے اوپر برقرار رکھنا اور اپنے اخلاق کو درست رکھنا یہ بڑا مشکل ہے. اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنے کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ تم شادی نہ کرو اور میدانوں میں جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنی عبادت کی زندگی گزارو، بلکہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کو کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے. لیکن شادی کس بیس پہ کرنی چاہیے؟ کئی ویڈیوز کے اندر ہم اس کو بیان کر چکے ہیں کہ اخلاق، کردار، دینداری، اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ان کو بنیاد بنا کر میاں بھی دیکھے اپنی بیوی کے اندر، بیوی بھی دیکھے اپنے خامند کے اندر، لڑکا لڑکی کے اسی بنیاد پہ پرکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. مال اور حسن بھی ہو جائے تو پھر نور علی نور ماشاءاللہ. لیکن صرف اسی کو بنیاد بنانا یہ چیز بہت نقصان دہ ثابت ہو چکی ہے. اس کے لیے جو میں نے اپنے طور پر ایک چیز دیکھی ہے کہ کم از کم اخلاقیات کا حامل بندہ ہونا چاہیے. لمبی چوڑی علمی تفصیلی دینداری کی تفصیلی باتوں کا علم نہ بھی ہو، اخلاقیات کم از کم ہونی چاہیے. اگر اخلاق نہیں ہے تو یوں سمجھے پھر آپ کا گھر نہیں، پھر وہ جانوروں کا باڑا بن سکتا ہے. آپ کا گھر نہیں، جہنم کا گڑھا بن سکتا ہے. دن رات ریگولر لڑائی ہو سکتی ہے، آپس میں افراتفری روزانہ کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے. چاہے آپ کے پاس مال ہے، چاہے آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، کاروبار ہے، پلازے ہیں، دکانیں ہیں، پلاٹ ہیں، زمینیں ہیں. ایک نہیں، اس کی کئی مثالیں مل سکتی ہیں اب مسلمانوں کے اندر. لیکن پھر بھی افراتفری ہے، پھر بھی افراتفری ہے، پھر بھی لڑائی ہے. کیوں کہ جن چیزوں پہ بنیاد رکھنی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. تو اخلاق، اس کی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں. قرآن کریم کے اندر بندہ سورہ نور تفصیلی ترجمے کے ساتھ پڑھے، لڑکا بھی اور لڑکی بھی. سورہ حجرات کے اندر بھی آداب اخلاق کا تذکرہ ہے. اسی طرح سورہ نساء کے اندر بھی. یہ تینوں صورتیں تو کم از کم آنی چاہیے. اور پھر جزوی طور پر کچھ صورتوں کے اندر کچھ آیات ہیں، ان کا تفصیلی ترجمہ بھی اور تفسیر بھی تفصیل کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں ان کو. اور استاد صاحب بھی ایسا ہو جو ایک ایک جزی نکال کر سمجھائے، بتائے بچوں کو بھی، تو پھر اخلاق آ سکتا ہے. اور اسی طرح مشکات شریف کی حدیث کی کتاب ہے جو سیاہ ستہ کا نچوڑ اس کو سمجھ لیں، یعنی ان کا خلاصہ سمجھ لیں، بڑے اچھے انداز کے اندر لکھی گئی. تو ان کے اندر اخلاقیات، آداب کے اور حسن معاشرت کے الگ الگ ابواب ہیں. حسن معاملات یعنی کہ اپنے لین دین کیسے رکھنے ہیں، یہ 3-4 جو ابواب ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے. اور ہر میدان کے اندر جس کی ضرورت پڑتی ہے اخلاقیات کی، وہ ساری تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی ہے. تو جس کو جیسے بھی کوئی استاد صاحب اس طرح ملے کہ ایک محسن کا کردار ادا کرے، جہاں جو بھی ہماری ویڈیو سن رہے ہیں وہ اس چیز کا ضرور ادراک کریں کہ اس چیز کی ضرورت بہت زیادہ ہے. ورنہ آپ مال اکٹھا کر لیں، ساری دنیا کو لپیٹ کر ماچس کی ڈبیا میں ڈال کر ماچس کی ڈبیا اپنی جیب میں ڈال لیں، پھر بھی سکون نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بنیاد غلط ہے. ہم نے بھی اسی طرح کا ایک کورس ڈیزائن کیا جس کو ہم نے حسن اخلاق کورس کا نام دیا ہے. تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی. ہم اس کو انشاءاللہ دوسرے چینل پر اس انداز سے درس حدیث یا درس قرآن کے نام سے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے، اس کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے. تو لیکن جو ہم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو وہ اپنے اساتذہ جہاں جس کو مل سکتے ہیں یہ چیز ضرور کوشش کریں، گھروں کو پرسکون بنائیں.